أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اور اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے، یا وہ اپنے لوگوں کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ جیسا عمدہ دین تم اہل کتاب کو دیا گیا ہے ویسا ہی دین کسی اور کو دیا جائے، یا دوسرے لوگ اللہ کے ہاں چل کر تم سے جھگڑیں اور غالب رہیں۔ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش کرنے والا اور علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس مال و دولت کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امیوں غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب توریت کو پڑھتے ہوئے زبان مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ بات جانتے بھی ہیں کسی آدمی کو شایان نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت یا حکمت فہم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب، تم علماء ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب قرار دے لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ صدق اللہ العظیم.